بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ المختصر کا 65واں سبق ہے۔ بات چل رہی ہے فصاحت متکلم کی، کہ فصاحت متکلم جو ہے وہ ایک ملکہ ہے۔ پھر ملکے کی تعریف کر دی، اور پھر ملکے میں لفظ کیفیت آیا تھا، تو مقولات عشر میں تعریف بیان کرنے کے بعد کیفیت کی تعریف بیان کر دی تھی۔ اب جو ہے وہ شارح رحمہ اللہ جو بیان کرتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے فصاحت متکلم کی تعریف میں ملکے کا لفظ ذکر فرمایا ہے ملکۃ یقتدر بہا، صفت کا لفظ ذکر نہیں فرمایا۔ کیونکہ لفظ فصیح کے ساتھ مقصود کو ادا کرنے سے انسان علماء بلاغت کے اصطلاح میں فصیح نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفت اور کیفیت اس میں راسخ اور پیوست ہو۔ اس طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے ملکہ کی تعریف کا لفظ ذکر فرمایا تھا، صفت کا لفظ ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ ملکے کا مطلب ہی ہے رسوخ فی النفس۔ صفت کا کرتے تو ایک مرتبہ سے بھی کافی ہوتا، حالانکہ علماء بلاغت ایک مرتبہ ادا کرنے سے نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ملکہ ہو کہ جب چاہے ادا کرے، جیسے چاہے اس کو ادا کر سکے۔ اور لہذا اس بنا پر اگر کسی آدمی نے بغیر اس ملکے کے لفظ فصیح کے ساتھ ایک آدھ بار اپنا مقصود ادا کر بھی دیا تو وہ فصیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ ہذہ رمیۃ من غیر رام، کہ اندھے کا تیر بٹورے میں، یعنی کسی اندھے نے تیر ہمارا صحیح جگہ نشانے پہ لگ گیا، تو یہ والی بات ہو جائے گی، فصیح نہیں ہوگا وہ۔ فصیح کے لیے ملکہ ضروری ہے، رسوخ فی النفس اس کا ضروری ہے، ایک آدھ بار کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فاضل مصنف نے لفظ ملکہ ذکر فرمایا تھا۔ اور آگے شارح نے تعریف میں جو فصاحت متکلم کی تعریف ہے اس میں لفظ یقتدر کا ہے، تو اس میں بھی شارح نے کہا ہے کہ فاضل مصنف نے یہاں پر یقتدر کا لفظ ذکر کیا ہے، کہ فصاحت متکلم جو ہے وہ ایسا ملکہ ہے کہ یقتدر بہا علی التعبیر یعنی المقصود، کہ فصاحت متکلم کیا ہے کہ ایسا ملکہ ہے جس کی وجہ سے انسان لفظ فصیح کے ساتھ مقصود کو ادا کرنے پر قادر ہو۔ یہ فصاحت فی المتکلم ہے کہ متکلم ایسا ملکہ ہے متکلم کا کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصود کو ادا کرنے پر فصیح لفظ کے ساتھ قادر ہو۔ تو یقتدر کا لفظ کہا ہے، یعبر کا نہیں کہا، کہ اس کی وجہ سے مقصود ادا کر دے، یہ نہیں کہا، بلکہ یقتدر کا ہے کہ ادا کرنے پر قادر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فصیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس میں ملکہ موجود ہو، وہ اس ملکے کی وجہ سے مقصود ادا کرنے پر قادر ہو، اب چاہے وہ ادا کرے نہ کرے، یہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی فصیح ہونے کے لیے تعبیر اور ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس پر قادر ہونا ضروری ہے، اگرچہ تعبیر پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو جہاز چلانا آتا ہے، بس ٹھیک ہے آتا ہے، اب وہ چلائے نہ چلائے یہ ایک الگ چیز ہے۔ یا ایک خطیب ہے، اس کو خطابت آتی ہے، کر سکتا ہے تقریر بہترین، لیکن کرے نہ کرے۔ تو اسی طرح فصاحت فی المتکلم کا مطلب ہے کہ وہ ادا کرنے پر قادر ہو، تعبیر کرے نہ کرے، ادا پائی جائے نہ پائی جائے ایک الگ چیز ہے، لیکن قادر ہو۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے یعبر کا لفظ نہیں استعمال کرا، بلکہ یقتدر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آگے شارح فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بلفظ فصیح، بکلام فصیح نہیں کہا فصاحت فی المتکلم کی تعریف میں، کہ فصیح لفظ ہو اور کلام فصیح ہو، یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مقصود کو کلام کے ذریعے نہیں ادا کیا جاتا، بلکہ بعض کو صرف مفرد کے ذریعے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا حساب و کتاب کی صورت میں کہ ایک بندے سے حساب لیا جائے، تو وہ محاسب کے سامنے پھر مختلف چیزیں پیش کرے گا، تو نام بتائے گا اپنے کہ فلاں 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 فلاں، اب وہاں پر کلام تو نہیں ہے، وہ صرف مفرد الفاظ ہیں۔ تو اس طرح کی صورتوں کو مصنف رحمہ اللہ نے شامل کرنے کے لیے بلفظ فصیح کہا ہے، بکلام فصیح نہیں کہا۔
تاکہ یہ تعریف جو ہے وہ صرف کلام فصیح کے ساتھ شامل ہو اور دوسرے نکل جائے. اس سے بچنے کے لیے مصنف نے بلفظ فصیح کہا تاکہ یہ تعریف مفرد اور مرکب دونوں طرح کے کلام کو شامل ہو جائے، کیونکہ کلمہ جو ہے وہ لفظ اور مفرد اور مرکب دونوں کو عام ہے. اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے بلفظ فصیح کہا ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے یہ بیان کیا کہ فصاحت فی المتکلم جو ہے وہ ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فصیح لفظ کے ساتھ مقصود ادا کرنے پر قادر ہو. پھر اس کی ہم نے ملکے کی تعریف کی ہے کہ وہ کیفیت ہے جو نفس میں راسخ ہوتی ہے. اب کیفیت چونکہ مقولات عشرہ میں سے ایک تھا تو اس کے لیے پھر مقولات عشرہ کو ہم نے الگ الگ بیان کیا ہے. پھر کیفیت کی جو تعریف فاضل مصنف نے بیان کی تھی ہم نے اس کو بیان کر دیا پچھلے سبق میں اپنے. اور باقی جو اس میں چیزیں تھیں، عرض کے بعد فصلیں لائی گئی تھیں، جنس کے بعد فصول لائی گئی تھی، وہ ہم نے بیان کر دی. اور جو چوتھی فصل تھی اقتضاء اولی پر، اس پر بھی ہم نے بات کر دی ہے. اور فصاحت فی المتکلم واضح ہو گیا اس سے کہ وہ فصاحت فی المتکلم جو ہے وہ ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان فصیح لفظ کے ساتھ اپنے مقصود کو ادا کرنے پر قادر ہو. اسی کو فاضل شارح رحمہ اللہ نے اپنے اس کلام میں بیان فرمایا کہ والفصاحت فی المتکلم، فصاحت فی المتکلم یعنی متکلم میں فصاحت کیا ہے؟ کہتے ہیں ملکۃ، وہ ملکہ ہے. ملکہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہی کیفیت راسخۃ فی النفس، وہ کیفیت ہے جو نفس میں ثابت ہو، جسم سے اعراض کی ہے، کیونکہ جسم والی جو ہے وہ عرض ہوتی ہے، وہ کیفیت نہیں ہوتی. اب کیفیت ہو، کیفیت کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں والکیفیت عرض، کیفیت وہ عرض ہے کہ لا يتوقف تعقلہ علی تعقل الغیر، کہ جس کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف نہیں ہوتا. ایک بات، ولا يقتضي القسمۃ ولا قسمۃ، اور نہ ہی یہ قسمت کو تقسیم کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے، اور نہ ہی لا قسمت کا تقاضا کرتی ہے. فی محلہ ہی، اپنی جگہ پہ، اقتضاء اولیاً، اقتضاء اولی کے طور پہ، یعنی لذاتی ہی اور بلا واسطہ تقاضا نہیں کرتی. اب مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فخرج بالقید الاول، اب اس تعریف میں جو ہم نے کہا عرض یہ جنس ہے، لیکن اب بالقید الاول لا يتوقف تعقلہ علی تعقل الغیر، یہ جو قید اول ہے اس سے نکل گئے اعراض نسبیہ، یعنی وہ اعراض جو نسبی ہیں جن کا سمجھنا دو ایک دوسرے پر موقوف ہوتا ہے وہ نکل گئے. جیسے اضافت ہو گئی، فعل ہو گیا، انفعال ہو گیا، یہ جیسی اور بھی تھی، عین، متى، کیف، یہ ساری نکل گئے، کیونکہ ان کا سمجھنا جو ہے وہ غیر پر موقوف ہوتا ہے، جبکہ کیفیت کا سمجھنا غیر پر موقوف نہیں ہوتا. تو اس سے یہ چیزیں نکل گئی، یہ قید اول ہو گئی، گویا کہ فصل اول ہو گئی. اور وہ بقول لا يقتضي القسمۃ، یہ دوسری فصل ہے، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جو تقسیم کو بھی تقاضا نہیں کرتی، تو اس سے کمیات نکل گئی، کیونکہ وہ کم جو ہے وہ تقسیم کا تقاضا کرتی ہے لذات ہی. اب کم متصل بھی ہو سکتی ہے اور منفصل بھی ہو سکتی ہے، وہ ہم نے بیان کر دی ہے. وبقولنا لا قسمۃ، اور جو ہم نے لا قسمت کا کہا ہے کہ جی تقسیم کا تقاضا نہیں کرتی، اور نہ ہی لا قسمت یعنی عدم تقسیم کا تقاضا کرتی ہے، وہ اس سے نکل گیا نقطۃ والوحدۃ، نقطہ اور وحدت، کیونکہ نقطہ بھی خط طرف کو بولتے ہیں، غیر منقسم ہوتا ہے، اور وحدت بھی غیر منقسم شے کو کہتے ہیں جو کہ شے کا تقسیم کا تقاضا نہیں کرتی. تو اس سے لا قسمت سے نقطہ اور وحدہ وہ بھی نکل گئے کیفیت کی تعریف سے. وقولنا اولیاً، یہ ہم نے کہا نا کہ اقتضاء اولیاً، اس اولی کی قید سے ہم نے کسی کو خارج کرنے کے لیے نہیں بات کی کیفیت میں، بلکہ ہم نے اس کیفیت میں علم بالمعلومات کو شامل کرنے کے لیے اولی کی قید لگائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کیفیت کی تعریف میں اس اولی کی قید کو نہیں لگائیں گے تو پھر اس میں علم بالمعلومات شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے معلومات کے حساب سے تو تقاضا کرتے ہیں تقسیم اور ابن تقسیم کا، کہ اگر معلومات کسی ایسی چیز کے بارے میں ہے کہ جو شے جو ہے وہ مرکب ہے، یعنی واحد نہیں ہے، واحد اور بسیط نہیں ہے، تو وہ تقسیم کو تقاضا کرے گی، اگر ایک ہو، دو ہوں، بھلے تین ہو. لیکن اگر وہ واحد بسیط ہے تو وہ تقسیم کا تقاضا نہیں کرے گی. تو اسی لیے اس کو داخل کرنے کے لیے شارح رحمہ اللہ نے اولی کی قید لگائی ہے کہ علم جو ہے وہ اقتضاء اولی کے طور پہ یعنی لذاتی ہی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، تقاضا نہیں کرتا، نہ ہی عدم تقسیم، کیونکہ علم جو ہے وہ
ایک جوہر ہے، وہ تقسیم کا تقاضا کرتا ہی نہیں ہے، نہ ہی عدم تقسیم کا. ہاں علم بالمعلومات، معلومات کی وجہ سے اگر تقاضا کرے تو کرے، لیکن اولی کی قید اس لیے لگائیے تاکہ کیفیت میں یہ علم داخل ہو جائے، اور قطع نظر معلومات کا علم جو ہے وہ نہ تو تقسیم کو قبول کرے گا نہ ہی عدم تقسیم کو قبول کرے گا، کیونکہ یہ مقولہ کیف ہے. تو اسی کو شارح نے یہ بیان کیا کہ وقول اولین، جو ہماری یہ قول ہے اولین، اقتضاء اولین میں اولین کی جو قید ہے لیت خلفی، اس میں تاکہ داخل ہو جائے، مثال کے طور پہ علم بالمعلومات المقتضیہ للقسمت او لا قسمتی، جو تقاضا کرتا ہے قسمت او لا قسمت کا، کیونکہ وہ علم بالمعلومات تو تقاضا کرتا ہے لیکن بذات خود علم جو ہے وہ کیف میں داخل ہے، وہ تقاضا نہیں کرتا. فقولہ، بس مصنف کا قول فی المتکلم ملکۃ، یہ جو ملکۃ ہے اشعار، یہ توجہ دلانا ہے بانہ، اس بات کی طرف کہ لو عبر عن المقصود بلفظ فصیح، کہ اس نے اگر تعبیر کر دیا اپنے مقصودی معنی سے کسی لفظ فصیح کے ساتھ، تو لا یسمى فصیحا فی الاصطلاح، تو اصطلاح علماء بلاغت کی لغت میں علماء بلاغت کے ہاں وہ فصیح نہیں کہلائے گا. کب تک؟ جب تک ما لم یکن ذالک راسخا فی، جب تک یہ چیز اس میں راسخ نہ ہو جائے، یعنی یہ کیفیت اس انتہا درجے کو نہ پہنچ چکی ہو کہ جس طرح چاہے وہ اپنے مقصد کو کسی بھی طرز پر فصیح کلام کے ساتھ لے کر آ جائے، تب تک وہ فصیح نہیں کہلائے گا. ایک آدھ بار کرنے سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ملکہ ہونا چاہیے کہ جب چاہے وہ اپنے مدعا کو لفظ فصیح کے ساتھ بیان کرنے پر قادر ہو. اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے ملکہ لے کر آئے یہاں پہ. وقولہ، اور مصنف کا قول کہ فصاحت متکلم وہ ملکہ ہے کہ یقتدر بها علی التعبیر یعنی المقصود، کہ مقصودی معنی کو تعبیر کرنے پر قادر ہو. دون ان یقول، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یعبر نہیں کہا، بلکہ یقتدر کہا ہے. کیوں؟ اشعار، یہ بات توجہ دلانے کے لیے اس بات کی طرف کہ بانہ یسمى فصیحا، کہ اس کو جب فصیح کہا جائے گا اذا وجد فیہ تلک الملکۃ، جب اس میں یہ ملکہ ہوگا. سواء وجد تعبیر و لم یوجد، اب برابر ہے کہ تعبیر ہو پائی جائے یا تعبیر نہ پائی جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف بولنا ضروری نہیں ہے کہ بولے گا تو فصیح ہوگا، نہیں بولے گا تو فصیح نہیں ہو، نہیں، بلکہ اس کے اندر وہ ملکہ ہونا چاہیے، وہ ایسی قدرت ہونی چاہیے کہ وہ کلام کرنے پر قادر ہو، قدرت رکھتا ہو. بولے نہ بولے یہ ایک الگ بات ہے. اس بولنے نہ بولنے کے سے تعلق نہیں ہے فصاحت کا اور بلاغت کا، بلکہ اس فصاحت فی المتکلم کا تعلق اس ملکے کے ساتھ ہے کہ جو قدرت رکھتا ہے اس بات پر، قدرت دیتا ہے اس متکلم کو اس بات پر کہ وہ اپنے مقصودی معنی کو ما فی الضمیر کو جس طرح چاہے بیان کرے. بیان کرنا ضروری نہیں ہے، اسی لیے مصنف رحمہ اللہ نے یعبر کے بجائے یقتدر کا لفظ کہا ہے. وقولہ، اور ماتن کا یہ قول کہ بلفظ فصیح، جو ماتن نے کہا ہے نا کہ فصاحت متکلم وہ ملکہ ہے کہ جس سے تعبیر علی المقصود پر بندہ قادر ہوتا ہے بلفظ فصیح، فصیح لفظ کے ساتھ. کیوں؟ لیعم المفرد والمرکبہ، تاکہ وہ مفرد کلام کو بھی شامل ہو جائے، مرکب کو بھی، یعنی مفرد الفاظ کو بھی شامل ہو جائے، مرکب الفاظ کو بھی. کیوں؟ اما المرکب فظاہر، مرکب کلام تو ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے مرکب کلام سے اپنے ما فی الضمیر کو بیان کیا جاتا ہے. اما المفرد، اب رہی بات کہ مفرد کلام کے ذریعے کیسے کلام ہوتا ہے، یہ کیسے بات ظاہر کی جاتی ہے، تو فکما تقول عند التعداد، تو اس کی صورت یہ ہے کہ جس طرح تم تعداد یعنی بتاتے ہوئے کسی کو، گنتی کرتے ہوئے، شمار کرتے ہوئے، اب دعوت کا شمار کرتے ہوئے یا کسی کی اور کسی چیز کو شمار کرتے ہوئے، شماریات کے باب میں جب آپ گنتے ہو کہ دار غلام جاریت ثوب بساط الی غیر ذلک، اور بھی بہت ساری مثالیں. تو جب آپ شماریات کے باب میں یہ کرتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کے ذریعے گن رہے ہوتے ہیں چیزیں، تو وہ بھی گویا کلام ہی ہوتا ہے. اب اگر بلفظ فصیح کے بجائے بھی کلام فصیح کہتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں. اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے بلفظ فصیح کہا تاکہ وہ مفرد کو بھی شامل ہو جائے اور مرکب کو بھی شامل ہو جائے. تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ فصاحت متکلم ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے کہ جو متکلم کو اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے مقصودی معنی کو تعبیر کرنے میں قدرت دیتا ہے بلفظ فصیح، فصیح لفظ کے ساتھ، یعنی اس ملکے کے ساتھ وہ قادر ہوتا ہے. اب وہ قدرت یعنی کلام کرے نہ کرے کی ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے، وہ قوت ہوتی ہے، وہ ملکہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کو جیسے چاہے فصیح لفظ کے ساتھ بیان کر دے. اب ملکے کی تعریف بھی ہو گئی کہ ملکے کا مطلب ہے کیفیت راسخۃ فی النفس، کہ وہ کیفیت جو رسوخ فی النفس ہے.
ایک چیز حاصل ہوتی ہے لیکن ضائع بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ حاصل ہونے کے بعد اپنی جگہ قرار پکڑ لے اور پھر وہ اس طرح ہو جائے کہ جس طرح چاہے اس کو موصوف گھما لے اپنی صفت کو, تو یہ ہے ملکہ. اور پھر آگے چونکہ ملکہ جو ہے وہ کیفیت ہے, تو پھر کیفیت کی تعریف بھی مصنف نے کی تھی, اور اس کے بعد مکمل جو ہے وہ فی المتکلم ملکۃ کا بھی معنی بتا دیا, یقتدر کا بھی واضح کر دیا معنی, اور بلفظ فصیح کی بھی قید کا فائدہ بتا دیا. تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلا کہ فصاحت متکلم ملکہ ہوتا ہے. ایک آدھ بار کرنے سے بندہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ بندہ فصیح نہیں ہوگا, بلکہ فصیح تب ہوگا جب اس کے اندر قدرت آ جائے گی کہ اپنے معافی ضمیر کو لفظ فصیح کے ساتھ بیان کر دے اور کلام فصیح کے ساتھ بیان کر دے, تو یہ بندہ فصیح کہلائے گا. ایک آدھ بار کرنے سے ایسا کچھ نہیں ہوگا, بلکہ اس کے اندر یہ ملکہ ہونا چاہیے. ملکے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے اندر صفت رسوخ ہو جائے, وہ صفت پکی ہو جائے کہ جب چاہے وہ اپنے معافی ضمیر کو بہترین طرح سے بیان کر دے. چونکہ کیفیت آ گئی تھی اس میں, تو پھر شارح نے کیفیت اور مقولات کو بھی بیان کر دیا تاکہ کیفیت کی بھی تعریف اور توضیح سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.